من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. محترم حاضرین، آج یقیناً شرعی اور مذہبی اعتبار سے ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، مسرت کا موقع ہے. یہ وہ موقع ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو جانیں، پہچانیں اور اس کی قدر کریں، یعنی شکر بجا لائیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی کامل اور قیمتی نعمت سے نوازا جس کا کوئی بدل نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، سیرت اور آپ کی جامع ترین تعلیمات عطا فرمائی جس کی قیمت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو صاحب علم ہو، صاحب نظر ہو. اس دین میں ہماری تمام دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کا بھرپور لحاظ کیا گیا ہے، اور اس نعمت کو رب العالمین نے اپنی دنیاوی زندگی کے اہتمام کے امتحان میں ہمیں اور آپ کو مشعل راہ کے طور پر دیا ہے، صراط مستقیم کی تعیین کے طور پر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص نجات، کامیابی، دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کامل کو اختیار کرے، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرے. اس دین کا ایک بہترین حصہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ عید کا اور تہوار کا دن عطا فرمایا. یہ عید ایمان اور توحید کی بنیاد پر قائم ہے. اس میں اخلاص ہے، اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں شکر بجا لانے کی تعلیم ہے، اور دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ میسج، پیغام اور تعلیم دے رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک بندہ مومن کو خوشی کا موقع حاصل ہاتھ آ سکتا ہے. چنانچہ کئی اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ یہ عید اور یہ تہوار دنیا کے دیگر مذاہب کے مقابلے میں امتیازی شان رکھتی ہے. اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا. ہماری اس عید میں وقار ہے، توحید ہے، اللہ کی عبودیت و بندگی ہے، اور اس میں کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہے، اس میں کفر اور شرک کا کوئی شعار نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دوسروں کو تکلیف دی جائے. چنانچہ اس کی کئی خصوصیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عید کے تعلق سے جو مقاصد بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے واسطے سے، اس میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تعریف پر مشتمل ہے، کہ اس کی ثنا بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کے جناب میں شکر بجا لایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رمضان المبارک کے روزوں، قیام اللیل اور دیگر عبادات کی ہمیں اور آپ کو توفیق دی. صرف توفیق ہی نہیں دی بلکہ ان کی تفصیلات کو بتایا. جو میں نے ابھی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرو. آدھا ادھورا کسی نے روزہ رکھا تو کافی نہیں ہے، گنتی پوری کرنا ہوگی. اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی، جو توفیق دی اور جو بیان کیا، اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، تکبیرات کہو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرو، اللہ کی نعمت کی قدردان بن جاؤ. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ بہت اہمیت کا حامل معاملہ ہے. ایک تو پورے دین کی نعمت کو ہم سمجھیں، اس کی قدر و قیمت کو جانیں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو رمضان کے مہینے، مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس میں برکتوں، مغفرتوں اور فضیلتوں کی بھرمار رکھی، یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے کہ اس نے ایسا سہانا موقع دیا کہ کم وقت میں ہم بہت ساری نیکیاں اور اجر و ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لیں. یہ شکر کے فوائد کیا ہیں؟ اگر اسے بیان کرے لمبا وقت درکار ہوگا، جس کا یہاں موقع نہیں ہے. شکر کی بنیاد پر نعمتوں کو دوام ملتا ہے. شکر کی بنیاد پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوتا ہے، اور ناشکری جب کی جاتی ہے تو نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو گے، اس کا صحیح استعمال کرو گے، تو تمہارے لیے زیادتی ہوگی، نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور نعمتیں قائم اور باقی رہے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس سبق کی آج کے مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو بہت شدید ضرورت ہے، جو دنیا میں مارے پیٹے جا رہے ہیں۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت کی جب بشارت دی کہ مکہ فتح ہونے والا ہے، آپ کا مشن پورا ہونے والا ہے، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، تو اس کے بعد جب یہ نعمت آپ کو مل جائے تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اپنے رب کی حمد اور تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ ہاں، یہاں اہل علم نے کئی نکات بیان کیے کہ جب نعمت ملے تو اللہ کی حمد اور تسبیح ہونی چاہیے، اور استغفار، اپنی کوتاہی اور غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کرے۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر عمل کیا تو یہ شکر ہے، تو اس نعمت کا دوام اور اس میں اضافہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے شکر ادا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے خلفائے راشدین کے دور میں اسلام دنیا کے 1/3 سے زیادہ حصے میں پھیل گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دنیا کے لوگ حیرت زدہ ہیں، اتنی تیزی سے کوئی پوری انسانی تاریخ میں کوئی دین اور مذہب نہیں پھیلا جتنی تیزی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں مسلمانوں کا اسلام پھیلا، اتنی تیزی سے، حیرت انگیز طور پر۔ جب تک لوگ شکر ادا کرتے رہے، اس نعمت کی قدر کرتے رہے، ان کو کامیابی، ترقی ملتی رہی۔ اور جب مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے، دین سے دور ہو گئے، شرکیات، خرافات، بدعات اور گناہوں کی بھرمار ہونے لگی مسلمانوں کے بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت چھیننا شروع کی، اور آج مسلمانوں کی درگت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی خالص وجہ یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہیں اللہ کی نعمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن جو ہمیں رمضان کے مہینے میں ملا تھا اس کے مطابق اپنی زندگی گزار نہیں رہے۔ قرآن کہتا ہے توحید اختیار کرو، شرک سے بچو، ہمارے ہاں شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے رسول کی اطاعت کرو، بدعات سے بچو، ہمارے ہاں بدعات کی بھرمار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ قرآن کہتا ہے حرام چیزوں سے بچو، اچھے اخلاق کو اختیار کرو، والدین کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ ہم ان سب کی مخالفت کرتے ہیں، تو کہاں سے دنیا میں کامیابی، اللہ کی نصرت اور مدد ملے گی؟ ہمارے سامنے قرآن نے کئی واقعات نقل کیے۔ قارون کو اللہ نے خزانے عطا کیے تھے، ہاں، جس کی کنجیاں اٹھانے میں ایک جماعت جو ہے، جانوروں کی ایک جماعت جو ہے تھک جائے، اتنا خزانہ تھا۔ جب اس نے ناشکری کی، اللہ کی نعمت کی قدردانی نہیں کی، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ سورہ کہف میں 2 لوگوں کا واقعہ اللہ نے نقل کیا کہ 2 باغ والے تھے، ایک بڑا شخص زیادہ مالدار، اس کی تفصیلات آپ پڑھیے سورہ کہف میں۔ دوسرا کم درجے کا تھا، کم مالدار تھا، لیکن جو بڑا مالدار تھا اس نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، ناشکری کی۔ اللہ تبارک و دوسرے نے نصیحت بھی کی، دیکھتے ہی دیکھتے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ کیا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ کہ اس کے اوپر طوفان آیا اس کے باغ پر، اور اس کے سارے پھل تباہ و برباد ہو گئے، وہ اپنی ہتھیلیوں کو ملتا رہ گیا جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا اس بنیاد پر۔ تو یاد رکھیے، ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ یہ شکر کا موقع ہے، ہم کو اور آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ دوسرا مقصد اس عید کے موقع پر یہ ہے کہ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ پروردگار رمضان المبارک میں ہماری کی گئی عبادتوں، قیام، رمضان کے روزے، فرائض کو قبول فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام عید کے موقع پر جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو دعا دیتے تھے ایک دوسرے کو، تقبل اللہ منا و منکم، کہ تم سے اور ہم سے اللہ قبول کرے جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، جو اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی اس نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ لہٰذا ایک مومن یہ امید رکھتا ہے، اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اس نے جب ہم سے کہا کہ روزہ رکھو، دن کے وقت میں کھانا پینا شہوت چھوڑ دو، غیبت چغلی سے بھی اجتناب کرو، جھوٹ اور ظلم سے بچو، گناہوں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ روزے کی حالت میں آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو روکا۔ یہ صبر تھا۔ اور جب یہ فطر کا دن آ گیا، عید الفطر، خوشی کے ساتھ دلوں کو سرور پہنچانے والا موقع آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت انسانی کے مطابق اسے خوشی کا موقع دے کر حکم دیا کہ اب اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے، کھانا پینا ہے۔ ہاں،
اس دن کھانا پینا ہے، لہذا اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوا جائے، کھانا پینا اختیار کیا جائے، اچھے لباس ممکن ہو تو پہنا جائے، اس میں اسراف نہ ہو، تکبر نہ ہو، شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی نہ ہو۔ لہذا جب اللہ نے کہا کہ صبر کرو تو ہم نے صبر کیا، جب کہا شکر کرو تو ہم نے شکر کیا، یہ شکرانہ نماز ادا کر کے۔ یہ صبر اور شکر، یہ دو چیزیں یاد رکھیے، تقوی، اخلاص، خشیت، صبر، شکر، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر اگر پیدا کر لی تو زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، یہ طے بات ہے۔ دنیا میں ہمارے پاس جتنی مصیبتیں ہیں، نیکیوں کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں وہاں صبر کی ضرورت، برائیوں سے بچنے کے لیے جو ہم کو جذبے کی ضرورت ہے وہاں صبر کی ضرورت، تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے خلاف جو مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں اور کمیاں محسوس ہوتی ہیں وہاں صبر کی ضرورت۔ صبر اگر کر لیں تو حضرت عمر کہتے ہیں وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے صبر کے ذریعے سے زندگی کی خوشگواری پائی، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور شکر اگر آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہوگا۔ زبان دی، زبان کو اچھے کاموں میں استعمال کیا، دولت دی، دولت کو صحیح کاموں میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کیا جائے، ایسا ہوگا تو برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، ترقی ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، اور ایسا نہیں ہوگا تو نعمتیں چھین جائے گی۔ اور تیسرا مقصد جو میں نے ابھی اشارہ کیا کہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جائے، کھانا پینا، لباس، یہ ظاہر، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ یہاں جسم اور ظاہر کا بھی کی رعایت کی گئی ہے، جسمانی تقاضوں کی بھی اور روحانی تقاضوں کو بھی۔ ہاں، ہم دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں جہاں روحانیت پر زور دیا جاتا ہے تو دنیا کو تیاگ دینے، سنیاس لینے کی تعلیم ہے، رہبانیت کی تعلیم ہے۔ ہاں، اور اگر دنیا داری آتی ہے، مادہ پرستی آتی ہے تو روحانیت، اخلاقیات اور معنویت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے سوشلزم اور جدید قسم کے افکار و نظریات۔ اسلام میں دونوں کا انتہائی بھرپور اور متوازن لحاظ کیا گیا ہے۔ ہماری یہ عید اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہے کہ ہم اچھے نئے لباس، دنیاوی اعتبار سے لذت کے کام بھی اختیار کر سکتے ہیں شریعت کے آداب اور دائرے میں رہتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں، عبادت کریں۔ اس میں روحانیت ہے، توحید ہے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی ہے۔ لہذا اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بلند کی جائے، اس کی عظمت شان کا نعرہ بلند کیا جائے، ہم خود اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ہم اللہ سے بڑے نہیں، کائنات کی کوئی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے سامنے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، شریعت اسی کی مانی جائے گی، قانون اسی کا مانا جائے گا، وہ کامل اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا جامع ہے، لہٰذا اس نے جو بھی ہمیں شریعت کی شکل میں حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ہمارا نعرہ ہونا چاہیے۔ عید کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان بھائی چارہ، محبت اور ایک دوسرے سے تعلق کو استوار کیا جائے۔ عید پہ آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ہر غریب امیر پر فرض کیا گیا ہے کہ آپ کھانا بانٹیں تاکہ ایک دوسرے سے تعلق قائم ہو۔ میدان عیدگاہ میں آ رہے ہیں تو سب لوگ اجتماعیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ اتحاد و اتفاق کی تعلیم ہے۔ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، عید کے بعد ملیں، لہٰذا ایک دوسرے سے اس موقع پر ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت، یگانگت اور لگاؤ کا مظاہرہ کرے، ملاقاتوں کا سلسلہ قائم کرے، خاص طور سے اپنے رشتہ داروں سے، جو لوگ روٹھے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلق رکھتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، ہمارے ہاں کوئی ایسا شاید نہیں ہوگا جس کے کسی نہ کسی سے معاملات بگڑے ہوئے نہیں ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہونا چاہیے، اس میں اللہ کی رحمت ہے۔ ہم اگر اسی حالت میں کٹے کٹے مر جائیں کیا لے کر جائیں گے؟ ہمیں اپنا آپس میں تعلقات کو استوار کرنا چاہیے، اور عید کے اس خوشی کے موقع پر جب رب العالمین کی یہ تعلیم ہے، اگر اس وقت ہم نے اپنے اختلافات اور اپنے دل کے بغض اور عناد کو نہیں نکالا تو پھر کب نکالیں گے؟ کس موقع کا انتظار ہے؟ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ عید ہمیں بھائی چارے کی تعلیم دیتی ہے، اتحاد کی تعلیم دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ غور کیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمیں یہ سبق سکھا رہی ہے کہ آپ خوشی اگر چاہتے ہیں تو لباس میں، پیسہ دولت کمانے میں یا دنیا کا عہدہ حاصل کرنے میں آپ کی اصلی خوشی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بننے میں خوشی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے ما یعبأ بکم لولا دعاؤکم، کہ اس کی علامہ ابن قیم اس آیت کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ کئی اقوال میں سے جو اس کا صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم عبادت نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکو نہیں، اس کی باتوں کو مانو نہیں، تو اللہ کو تم سے کیا کام ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا پرواہ ہے اللہ کو کہ تمہیں تباہ و برباد کر دے؟
سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر رمضان یہ عید مل رہی ہے رمضان کا، جو اسلام کا ایک رکن ہے، روزہ رکھا ہم نے اور ساتھ میں عبادتیں کی، اس کی خوشی میں عید مل رہی ہے. عید الاضحیٰ جو ہے مناسک حج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی دو رکن اسلام کے ساتھ میں دو عید ہماری جڑی ہوئی ہے. ایک ہفتے کی عید ہے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، سب بدعت ہے، عید میلاد النبی اور فلاں، یہ دین اور شریعت اسلام نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اس کے ساتھ، اس مشروعیت کے ساتھ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے احکامات کی پابندی کریں. سچی خوشی اسی میں ہے. لہٰذا اس نے اس سچی خوشی کے موقع پر ہم کو اور آپ کو یہاں دعوت دی. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے روزوں کی رعایت کی، اپنے آپ کو متقی بنایا، اخلاص کا خوگر بنایا، اللہ کی خشیت سمیٹی، دل سے سچے دل سے گناہوں سے توبہ کی، اور یہ عزم کیا کہ اب آئندہ بھی ہم اللہ کے دین پر قائم رہیں گے. عید کا دن آتے ہی، عید کے بعد ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں یہ نہ سمجھے کہ ہم کو آزادی مل گئی، اب ہم آزاد ہو گئے، اور پھر جو محنت کی تھی رمضان المبارک میں، ایک عصر کی نماز چھوڑی آپ نے، ساری تباہ و برباد. ہاں، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، قرآن نے کہا، جس نے بڑی محنت سے سود کو کاتا اور اس کے بعد پھر اس کو الجھا دیا. جو رمضان میں محنت کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر برائیوں میں ملوث ہو رہا ہے، تو وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا ہے. رمضان اور عید کا سبق اس نے لیا ہی نہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی، یہ خوشی کا موقع دیا، اس کا احسان و کرم ہے، انعام ہے، اور پھر اس نے ہمیں اس میدان میں بلایا، ہم حاضر ہو گئے. اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کیا، 2 رکعت شکرانہ ادا کی، اور یہاں اللہ کے دین سے متعلق کچھ تذکیر اور نصیحت کی باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. لہٰذا ہم کو یہاں آنے کے لیے اللہ نے کس لیے بلایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے، ہم کو بخشش عطا فرمائے، ہم کو معاف کرے، اجر و ثواب سے نوازے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم برائیوں سے بچ جائیں اور نیکیوں کو اختیار کریں، ہم کو جنت کے راستے پہ چلنے کی تلقین کی جائے، جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو آسان کر دیا جائے. اس لیے اس عید کو بلایا، اور اس لیے یہ عید ہے کہ یہ اس میں ہماری کامیابی کا نسخہ بتایا گیا ہے. لہٰذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کی قدر کرنے کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ آج ہم کو اور آپ کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے. آج مسلمان جو بہت سارے معاملات میں شکوے شکایات کرتے ہیں کہ مارا جا رہا ہے، قانون بنایا جا رہا ہے، مسلم لڑکیوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، مردوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، ہاں، اور پھر دنیاوی مصیبتوں کے ساتھ جو ہے آسمانی مصیبتیں بھی آ رہی ہے. شام اور مصر میں زلزلہ آیا، کہیں کوئی اور مصیبت ہے، کہیں اور افتاد ہے. یہ ساری مصیبتیں اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی نہیں آتی، ساری مصیبتیں اللہ کی مشیت کے ساتھ آتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ قرآن کہتا ہے ہمارے گناہ ہیں. لہٰذا ہم گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں. اور جیسا کہ میں نے کہا، سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے، تقویٰ ہے، اخلاص ہے اللہ کے لیے، اور اپنے آپ کو شرک اور بدعت سے بچانا ہے. لہٰذا سب سے پہلے یہ اہتمام کیا جائے کہ ہم شرک اور توحید کو سمجھیں، توحید کو اختیار کریں، شرک سے بچیں. دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں، کتنے لوگ کس قسم کا شرک کرتے ہیں، کون قبروں پہ جاتا ہے، کون فلاں بابا کو پکارتا ہے، کون بزرگوں کو مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے، اس کی پرواہ نہ کرے. ہم اپنی نجات چاہتے ہیں تو ہمیں توحید اختیار کرنا ہوگا. قیامت کے دن یہ جواب نہیں چلے گا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، یہ بھی نہیں چلے گا کہ اتنے لوگ کرتے تھے تو میں نے کیا، میرے باپ دادا کرتے تھے تو میں نے کیا. یہ قرآن کہتا ہے. لہٰذا ہمیں اس کی قیمت جاننی چاہیے. اس کے بعد ہمیں نمازوں کی سخت پابندی کرنی چاہیے. نماز قیامت کے دن نور، برہان اور انسان کے لیے حجت ہوگا، اور جس نے نمازوں کی پابندی نہیں کی اس کے لیے یہ نور اور یہ برہان نہیں ہوگا، محروم ہوگا. سب سے پہلے قیامت کے دن اسی کا حساب ہوگا. نماز کا قائم کرنا، پابندی رکھنا، یہ ایمان کی، اللہ سے ڈر کی، اللہ سے تعلق کی اول و آخر نشانی ہے. جس نے اسے ضائع کیا وہ کفر کرتا ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور جا رہا ہے. اسی طریقے سے نماز کے علاوہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے کمائی میں حرام سے خاص طور سے اجتناب کریں، رشتوں کو جوڑیں، لغویات سے، بے حیائیوں سے، زنا سے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے. یہ جو چیزیں گناہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں جن کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں، موبائل سے، بے پردگی سے اور بہت ساری چیزوں سے جو گناہوں کو فروغ مل رہا ہے، ہم ان کو لائٹلی لیتے ہیں کہ فلاں کا معاملہ ہے، یا ہم خاموش ہو جاتے ہیں، یا اس کے تعلق سے کوئی سنجیدگی اختیار ہی نہیں کرتے. دراصل عذاب کو دعوت دیتے ہیں. یہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں جو لوگ گناہ کر رہے ہیں سماج میں،
اگر ہم نے انہیں نہیں روکا تو کشتی میں پانی بھرے گا، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی ڈوبیں گے، یعنی اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی پیچھے جائیں گے۔ لہٰذا اپنے معاملات کو درست کریں۔ اور آخری دو بات کہوں گا، ایک یہ کہ اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کا اہتمام کریں، انہیں قرآن کی تعلیم دیں، دنیا کی کوئی چیز سیکھیں نہ سیکھیں۔ ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے کے بڑی بڑی ڈگریاں دلاتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، فلاں اور فلاں، ہاں قرآن نہیں پڑھاتے۔ کیا اللہ کے یہاں یہ عذر چل جائے گا کہ مولوی صاحب تو پڑھاتے تھے، ان سے پڑھ لیا، بچوں کو پڑھانے کا موقع نہیں ملا؟ قرآن کا کچھ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کچھ سمجھنا، کچھ یاد کرنا، جتنا نماز میں ضروری ہے وہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، ان کو ادب سکھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ ایمان کی کیا قیمت ہے۔ اور آج پوری دنیا میں مسلمان نوجوانوں کے لیے، ان کو شکار کرنے کے لیے ہر طرف سے یلغار ہے۔ یہود و نصارہ اور ہمارے دوسرے دشمنان دین کی مختلف قسم کی جو ہے منصوبہ بندیاں ہیں، انہوں نے فلموں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، ہاں موبائل کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے، گندی فلموں کے ذریعے سے اور بہت سارے ایسے اسباب اختیار کر رکھے ہیں جس سے مسلمان بچہ مسلمان نہ رہ جائے، دین سے دور ہو جائے۔ اور ہمارے درمیان کچھ ایجنٹوں کو رکھا ہے، کوئی حدیثوں کا انکار کرتا ہے، کوئی نئی نئی تحریک لاتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جوش جذبے کی بات کر کے نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے کہ اپنے بچوں کو دینی ماحول دیں، صحیح تربیت کریں، ان کو ادب سکھائیں۔ بچوں کے بعد جو ہے ہم کو عورتوں کی طرف توجہ دینی ہے بہت زیادہ۔ آج پورے عالم، پوری دنیا میں مسلمان عورت بطور خاص نشانہ ہے، اور ہندوستان میں ابھی ہم خبریں دیکھ رہے ہیں، مسلم عورتیں، مسلمان خاندان، یہ باور کرایا جاتا ہے کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، جبکہ ہم پورے وثوق سے علی وجہ البصیرہ دلائل کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے، جو تقدس دیا ہے اور جو مقام عطا کیا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے۔ جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، یہ عورتیں دماغ سے نکال دے گے، کہیں آپ دوسری جگہ جائیں گے تو آپ کو زیادہ خوشیاں، لذتیں یا بہار نظر آئے گی، نہیں، ظلم ہی ہوگا دوسری جگہوں پر۔ یہ دکھاوا ہے، ناٹک ہے، فریب ہے۔ چنانچہ عورتوں کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مردوں کو کہا کہ تم عورتیں تمہارے ماتحت ہیں، ان کی رعایت کی جائے، ان پر توجہ دی جائے، ان کے ادب سکھانے، ان کی دینی تعلیم، ان کی عزت کی حفاظت کا کہ ذمہ دار مرد ہیں، مردوں کو قوامیت دی گئی ہے۔ عورتوں میں کمزوری ہے، عورتوں کی کچھ تخلیقی طور سے کمزوری ہے، لہٰذا وہ گھر کی چار دیواری میں رہیں گی۔ ان کو حجاب کی اور شریعت کے اصولوں کا پابند بنانا ہمارا کام ہے۔ ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم بے غیرت ہیں۔ ہم نے ایسا، اگر ہمارے سماج سے کوئی لڑکی مرتد بن رہی ہے، کسی کا ناجائز تعلق ہے، کوئی بے پردگی اختیار کر رہی ہے، غلط لباس زیب تن کر کے باہر نکلتی ہے، شریعت کے اصولوں کو کی دھجیاں اڑاتی ہے، تو اس کے پہلے ذمہ دار گھر کا ذمہ دار ہے، کفیل ہے، باپ اور ذمہ دار جو گھر کا ہے۔ اگر عورت دین کی پابندی کرے، شریعت کے آداب کا لحاظ کرے، حجاب میں رہے، اختلاط سے بچے اور گناہوں سے روکنے میں وہ مددگار بنے۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ 3 غار والوں کا جانتے ہیں نا، کہ وہ لڑکی جو فاقے کی حالت میں مدد مانگنے گئی، اس نے کہا کہ پہلے اپنے آپ کو میرے حوالے کرو۔ اس خاتون نے کہا اللہ سے ڈرو، تیار ہو گئی، لیکن عین وقت پر جب گناہ کرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس آدمی کو یہ خیال آیا کہ یہ لڑکی اس مجبوری کی حالت میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے، مجھے تو اور بچنا چاہیے۔ کہا میں نے بس تیرے ڈر کی وجہ سے اللہ، میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اس لڑکی کے ساتھ بدکاری نہیں کی، لہٰذا ہم کو اس مصیبت سے نجات دے۔ دیکھیے وہ دعا مانگا، پتھر ہٹ گیا۔ دعا کی طاقت ہے۔ ہم کو آج روحانیت پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس عورت نے اپنے آپ گناہ سے بچایا۔ اگر عورتیں اور خواتین اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں، پاک دامن بن جائیں، اسلامی آداب کو اختیار کر لیں، تو سماج بہت پختہ اور مضبوط ہوگا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بڑی بڑی شخصیات جنم لے گی، اللہ کی برکتیں ہوگی، گناہ کم سے کم ختم نہیں تو کم سے کم بہت کم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ عورت راستے سے ہٹ جائے، بے پردہ ہو جائے، بے حیا ہو جائے اور گھر سے شرعی آداب کا لحاظ کیے بغیر نکلتی ہے، تو پھر یہ بہت بڑے بڑے فتنوں کا سبب بنتی ہے، سماج کو کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے، بہت سارے گناہوں کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقوا النساء، اتقوا فتنۃ النساء، عورتوں کے فتنے سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے لیے ان گناہ کے مقامات سے بچایا جائے، ان کے حقوق کا لحاظ کیا جائے، اور لوگوں سے کہا کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو، وہ کمزور ہیں، ان پر ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے، زیادتی بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے۔
اور عورتوں کے لیے خوشخبری دی کہ اگر کوئی عورت اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور اپنے پورے مہینے کا روزہ رکھے، وحسنت فرجہا وحفظت فرجہا، او کما قال، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ کے اس سے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی اور آسان سی فضیلت ہے۔ لہٰذا خواتین کو جو اس عیدگاہ میں اللہ کے حکم سے حاضر ہوئی ہیں، انہیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں۔ اب مرد اور خواتین یہ سوچ لیں کہ اس شریعت کی اگر ہم نے قدردانی نہیں کی تو دنیا میں جو ہماری بے عزتی، درگت اور برائی کے ماحول ہو رہے ہیں، خوف اور دہشت کے بادل منڈلا رہے ہیں، عذاب آ رہے ہیں، یہ تو ہیں ہی، آخرت میں ہم اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اللہ کے سامنے ہم کو یاد کرنا چاہیے، ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو کبھی نہیں فراموش کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر وہاں ناکام ہو جائے تو انتہائی بھیانک قسم کے عذاب کا سامنا ہوگا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آئیے ہم اس عید کے موقع پر دعائیں کریں اپنا ہاتھ پھیلا کر کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، پروردگار ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، لہٰذا صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ اپنے ہاتھ پھیلا کر یہ سارے مرد اور خواتین تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں، اپنی ساری بندگی اور ذلت کے ساتھ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے، تیری ربوبیت کو مانتے ہوئے پروردگار تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے عبادات میں جو کمی اور نقص رہ گئے ہو پروردگار تو اسے درگزر فرما، اس کی تلافی فرما۔ جن لوگوں سے رمضان المبارک میں کوتاہیاں ہوئی ہیں پروردگار ان کی کوتاہیوں کو بھی درگزر فرما دے۔ پروردگار رمضان المبارک میں ہم نے جو گناہوں سے توبہ کی ہے اس توبہ کو تو قبولیت بخش دے اور آج ہمیں مغفرت کے انعام سے نواز دے۔ پروردگار ہم نے رمضان المبارک میں جو کچھ بھی تجھ سے طلب کیا، دعائیں کی، اسے تو ہم کو عطا فرما دے۔ پروردگار ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ان سارے اعمال اور اقوال کا جو جنت سے قریب کرتے ہیں، تو ہم تجھ سے جہنم سے پناہ چاہتے ہیں اور ان سارے اقوال و اعمال کا جو جہنم میں لے جانے والے ہیں پروردگار ان تمام کاموں سے، ان تمام اقوال سے جو جہنم میں لے جانے والے ہمیں محفوظ رکھ۔ پروردگار ہمیں عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا، دنیا کے فتنوں سے، وہ ظاہری ہوں، کھلے ہوئے ہوں، چھپے ہوئے ہوں، پروردگار ان سارے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا کر، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آگ کے جہنم کے عذاب سے تو ہمیں محفوظ رکھ۔ پروردگار ہمارے لیے کوئی بھی گناہ جو ہمارا ہو اس گناہ کو تو باقی مت چھوڑ، اسے معاف کر دے۔ پروردگار ہمارا کوئی بھی ہم و غم پریشانی ہو پروردگار تو ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ پروردگار ہم میں سے جو بھی مقروض ہو اس کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے۔ ہم میں سے جو بھی مریض ہے، بیمار ہے، پروردگار اسے شفا عطا فرما۔ ہم میں سے جو شخص کسی آزار میں مبتلا ہے پروردگار اسے عافیت دے۔ ہم میں جو شخص غائب ہے، جو بے گناہ ہوتے ہوئے قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، جیلوں میں بند ہیں، پروردگار ان کی رہائی کی شکل پیدا کر۔ اے پروردگار جو کچھ ہم سے خطائیں، غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں ہوئی ہے تو اسے مٹا دے، اسے معاف کر دے۔ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں وسیع ہے، پروردگار تو اپنے رحمت کے دامن میں سمیٹ کر ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ پروردگار ہم میں سے جو لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہیوں کا شکار ہیں، پروردگار انہیں راہ راست پر لے آ، راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے عقیدے میں، عمل میں جو بھی خطائیں، غلطیاں ہوتی ہیں پروردگار اسے سیدھا کرنے کی، صحیح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم میں سے جو بچے ہیں ان کی صحیح پرورش کی سبیل پیدا کر دے۔ ہماری خواتین کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اسلامی غیرت عطا فرما، اسلامی آداب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ہر معاملے کو تو آسان فرما دے، ہمارے ہر انجام کو تو بہتر فرما۔ ہمارا اختتام اور خاتمہ جب ہو تو پروردگار ایمان پر ہو۔ پروردگار ہم سے بہت ساری غلطیاں، گناہ اور لغزشیں ہوتی ہیں، ہم کمزور انسان ہیں، پروردگار تو رب العالمین ہے، تو تمام عیوب سے پاک اور بالا تر ہے۔ پروردگار ہمارے ہاں مانگنے کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہے، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ پروردگار اپنی رحمت سے ہماری بخشش فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ پروردگار جو کچھ
تیرے نبی نے بھلائیاں تجھ سے مانگی تھی، ہم وہ ساری بھلائیاں تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ نہ تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے، جن برائیوں سے، شرور و فتن سے، دنیا اور آخرت کی جن خرابیوں سے پناہ طلب کی تھی، پروردگار ان تمام چیزوں سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلا، مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقے سے ہمیں بچا۔ پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا ولا غائبا إلا رددته ولا إساءة إلا أقلته ولا ضالا إلا هديته ولا مسترشدا إلا أرشدته ولا صغيرا إلا أنبته نباتا حسنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يكذبون، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك، اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم
والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الممات راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.